السلام علیکم، میں ہوں ارم ندیم۔ آج ہم میرج، اس کی کائنڈس اور ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ مسلم پرسنل لا وہ لا ہے جو فیملی لائف کے مختلف معاملات پر اپلیکیبل ہے، جیسے میرج، مینٹیننس، ڈاور، سکسیشن اور انہیریٹنس وغیرہ کے معاملات۔ مگر یہ لا اپلیکیبل ہوتا ہے مختلف اسکول آف تھاٹس یعنی فرقوں کے لحاظ سے۔ فقہ حنفی کے مطابق میرج اور اس کی اوبلیگیشنز اور دوسرے معاملات فقہ مالکی سے مختلف ہیں، اور فقہ شافعی کے حنبلی فقہ سے ڈفرینٹ ہیں، اور ان سب کے قوانین فقہ جعفریہ سے مختلف ہیں۔ تو فیملی میٹر سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں وہ مسلم پرسنل لاء کی روشنی میں مختلف فرقوں کے لحاظ سے اپلائی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم میرج اور اس کی کائنڈس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ فقہ حنفی کے لحاظ سے میرج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ویلڈ یعنی صحیح، نمبر 2 irregular یعنی فاسد، نمبر 3 void یعنی باطل۔ مگر اہل تشریع کے مطابق اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ویلڈ اور void، کیونکہ ان کے نزدیک irregular میرج بھی void ہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے ویلڈ میرج کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ویلڈ میرج وہ میرج ہوتی ہے جس کے تمام اسینشلز پورے ہو جائیں۔ اب وہ اسینشلز کیا ہیں؟ سب سے پہلے لیگل کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو ساؤنڈ مائنڈ کا ہو اور بالغ ہو جائے تو شادی کا کانٹریکٹ کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لونیٹکس اور مائنر جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں مگر اپنے گارڈین یا ولی کے ذریعے شادی کا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فری کنسنٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے ان دا سیم میٹنگ، اور کوئی بھی لیگل پروہیبیشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی جس کی اسلام میں ممانعت ہو، کیونکہ اس صورت میں میرج ویلڈ نہیں رہے گی بلکہ یا تو irregular ہو جائے گی یا پھر void۔ اب پروہیبیشن کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ایبسولوٹ پروہیبیشن اور دوسری ہے ریلیٹیو پروہیبیشن۔ ریلیٹیو ممانعت کی صورت میں میرج irregular ہو جائے گی اور ایبسولوٹ ممانعت کی صورت میں void ہو جائے گی۔ یہ سب حنفی اسکول آف تھاٹس کے مطابق ہے، ورنہ اہل تشریع کے نزدیک پروہیبیشن چاہے ایبسولوٹ ہو یا ریلیٹیو، میرج ہر 2 صورتوں میں void ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ریلیٹیو ممانعت کون کون سی ہیں جن کی وجہ سے میرج irregular ہو جائے گی۔ یہ پروہیبیشن دیکھنے سے پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ irregular میرج سے کیا مراد ہے۔ اس میرج کو ریگولر کیا جا سکتا ہے اس پروہیبیشن کو ایلیمینیٹ کر کے جس کی وجہ سے یہ irregular ہوئی۔ اب وہ ریلیٹیو پروہیبیشنز کون کون سی ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے ان لافل کنجنکشن۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا، یا ان 2 رشتوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا کہ اگر ان 2 میں سے ایک کو میل کنسیڈر کیا جائے تو وہ آپس میں محرمات میں شامل ہو۔ جیسے 2 بہنوں کی ہی مثال لے لیں تو اگر ان میں سے ایک کو میل کنسیڈر کیا جائے تو وہ بہن بھائی کا رشتہ بنتا ہے اور یہ آپس میں محرم ہیں اور انٹر میری نہیں کر سکتے۔ اب اس کیس میں میرج irregular ہوگی۔ irregular کو ریگولر یا ویلڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں 2 بہنیں ہیں تو پہلی بہن کے ساتھ شادی ویلڈ مگر دوسری کے ساتھ irregular ہے، اور یہ اس صورت میں ویلڈ ہوگی اگر پہلی والی کو ڈیورس دے دی جائے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو دوسری والی ریگولر ہو جائے گی۔ پولیگیمی یعنی مرد کا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ مرد کو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے ایک وقت میں، لیکن اگر مرد ان 4 کے ہوتے ہوئے 5ویں شادی کرے گا تو وہ irregular میرج ہوگی، انلیس کہ وہ پہلے والی میں سے کسی کو طلاق دے دے یا ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا خلا وغیرہ لے لی جائے تو یہ بھی ریگولر ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 وٹنسز کی موجودگی بھی ضروری ہے، ورنہ یہ irregular کنسیڈر ہوگی، مگر اہل تشریع کے مطابق وٹنسز کی ضرورت نہیں ہوتی میرج کے لیے۔ نمبر 4 ڈفرینس آف ریلیجن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد اہل کتاب عورت چاہے وہ جو ہو یا کرسچن شادی کر سکتا ہے اور یہ ویلڈ ہوگی، مگر وہ بت پرست یا فائر ورشپر وغیرہ سے شادی کر لیتا ہے تو یہ irregular ہوگی جب تک کہ وہ اہل کتاب میں سے کوئی مذہب اختیار نہ کر لے۔ اگر کنورٹ ہو جاتی ہے ایز اے مسلم، جو یا کرسچن تو یہ ریگولر ہو جائے گی۔ مگر مسلم عورت کے کیس میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے، اس کی شادی مسلم کے علاوہ جس سے بھی ہوگی چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، اس کی شادی irregular کنسیڈر ہوگی جب تک کہ وہ مسلم کنورٹ نہ ہو جائے۔ نمبر 5 عدت کے دوران شادی بھی irregular ہے۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن اور طلاق یافتہ کی 3 طہر ہے۔ اب یہ وہ ساری پابندیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوگی تو irregular ہوگی جسے ریگولر کیا جا سکتا ہے اہل سنت کے مطابق، مگر irregular میرج میں میاں بیوی کا ریلیشن زنا کے برابر کنسیڈر ہوگا۔
اب وہ ایبسولوٹ پروہیبیشنز جن کے ہوتے ہوئے شادی وائڈ یعنی باطل ہوگی۔ نمبر 1، کنسنگیونٹی یعنی محرم رشتے۔ محرم رشتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ وائڈ ہے۔ نمبر 2، پولی اینڈری یعنی عورت کا ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ بھی وائڈ ہے۔ نمبر 3، یعنی تعلق کی بنیاد پر شادی پر پابندی۔ مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی رشتے یا تعلق کی وجہ سے جو محرمات ہیں ان سے شادی کر لے، مثلاً اپنی بیوی کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہو، یا اپنے باپ کی دوسری بیوی وغیرہ۔ نمبر 4، فوسٹریج کی بنیاد پر یعنی دودھ پلانے والی ماں اور دودھ شریک بہن یا بھائی کے ساتھ شادی بھی وائڈ ہے یا باطل ہے۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے سیم سیکس میرجز، یہ بھی وائڈ ہے۔ اب تک ہم نے میرج کی مختلف کائنڈس دیکھی ہیں، بٹ اب ہم ان کے ایفیکٹس دیکھیں گے۔ ایفیکٹس آف ویلڈ میرج۔ سیکشن 265 کے مطابق ویلڈ میرج کے نتیجے میں بیوی کو جو حقوق ملتے ہیں ان میں حق مہر، مینٹیننس یعنی نان نفقہ، ریزیڈنس وغیرہ شامل ہیں، اور اوبلیگیشنز میں اس کا فیتھفل ہونا اور اوبیڈینٹ ہونا شامل ہے، اور کنجوگل رائٹس اور میاں بیوی دونوں کو انہیریٹنس رائٹس بھی ملتے ہیں۔ ایفیکٹس آف ارریگولر میرج۔ سیکشن 267 کے تحت ارریگولر میرج میں کنسیومیشن سے پہلے تو میرج ہیز نو لیگل ایفیکٹس، بٹ میاں بیوی میں تعلق قائم ہونے کے بعد بیوی حق مہر کی حقدار ہے، عدت کی پابند ہے۔ ارریگولر میرج سے ہونے والے بچے لیجٹیمیٹ ہیں، مگر میاں بیوی میں تعلق قائم ہونے کے باوجود میاں بیوی میں انہیریٹنس رائٹس نہیں ہوتے، اور ان کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ زنا کے مترادف کنسیڈر ہوتا ہے۔ ایفیکٹس آف وائڈ میرج۔ سیکشن 266 کے تحت وائڈ میرج کو میرج ہی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ یہ شادی کوئی سول رائٹس یا فرائض نہیں کریٹ کرتی، اس شادی سے ہونے والے بچے بھی اللیجیٹیمیٹ کنسیڈر ہوں گے۔ یہ تھی میرج، اس کی کائنڈس اور اس کے ایفیکٹس کے حوالے سے معلومات۔ اگر آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئی ہوں تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔